اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر آپ کے پاس ایک شخص آئے اور وہ آ کے کہے کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، اور آپ آگے سے پوچھیں کہ وہ شخص کہاں پہ رہتا ہے، کس طرح کا اس کا رہن سہن ہے، کس چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے، اس کی کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے تمہیں اس سے محبت ہوئی ہے، اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں میں یہ نہیں جانتا، کیا لوجیکلی یہ درست ہے کہ وہ اس شخص سے محبت ہے؟ یقیناً نہیں۔ لوجیکلی بلکہ پریکٹیکلی ہوتا تو یوں ہے کہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ اس کے ایک ایک لمحے کی خبر جاننے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں جتنی معلومات آپ کو مل سکے وہ آپ لیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس میں جو لفظ آتا ہے محمد، ہم میں سے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، لیکن ہم ان کی حیات کے بارے میں نہیں جانتے۔ انفارچونیٹلی ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ حیات مبارکہ ہے ان میں وہ کیسے انہوں نے بسر کی، کیا چیزیں تھیں جن وہ ان کو جو پسند تھیں، کیا چیزیں ایسی تھیں جو وہ ناپسند کرتے تھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جس کتاب پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے محمد عربی، جو کہ محمد عنایت اللہ سبحانی کی تصنیف ہے اور ایک عربی کتاب کا نقش ہے، اور یہ کتاب آپ کی اس کمی کو جو پچھلی مثال میں نے بیان کی وہ پوری کرے گی۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ ایک جامع کتاب ہے جو سیرت النبی کے جتنے بھی واقعات ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ شروع سے آخر تک جتنے بھی اہم واقعے ہیں اور جتنے اہم واقعے ہر مسلمان کے جاننے کے لیے ضروری ہیں ان کو یہ کتاب پورا کرتی ہے، اور آپ کے اس محبت کے دعوے کو جو آپ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے اس کو بھی یہ کتاب پورا کرتی ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے تعارف کی طرف بڑھنے سے پہلے میں پھر آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، آپ کا تعلق چاہے ہی کسی مکتبہ فکر سے ہے، آپ کا عہدہ چاہے ہی کچھ بھی ہے، آپ ایک طالب علم ہیں، چاہے آپ ایک تاجر ہیں، چاہے آپ ایک ٹیچر ہیں، چاہے آپ ایک ملازم ہیں، مطلب آپ کا جو بھی عہدہ ہے، جو بھی آپ کا سٹیٹس ہے، لیکن کم از کم ایک سیرت النبی کی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس پہ آپ نے مطالعہ کیا ہو، تاکہ آپ جس شخص سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کو پتہ تو ہو کہ وہ شخص کیسا ہے، اس نے زندگی کیسے بسر کی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ کتاب ہے جو ایک جامع قسم کی کتاب ہے، آسان فہم کتاب ہے، اور پچھلی میں نے ویڈیوز میں بتایا ہے سیرت کی ڈیفرنٹ کتابیں کہ اس موضوع پہ یا اس پہلو پہ پڑھنا ہے تو اس طرح سے، لیکن یہ جو کتاب ہے نا وہ ہر خاص و عام کے لیے ہے، تو آپ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ تو ہم اس کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس کے تعارف میں اس کی فہرست میں جو ہے سب سے پہلے آپ جو دیکھ رہے ہوں کہ ود بادشاہ اور مقدمہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ اس مقدمے میں جو ایک اہم چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا کہ یہ کتاب جو ہے وہ ایک عربی کتاب کا نقش ہے۔ مصر کے اندر استاد احمد برانک ایک انہوں نے نام لکھا ہوا ہے، انہوں نے ایک سیرت کا جو ہے وہ مجموعہ شائع کیا تھا، تو یہاں سے ہندوستان سے جو ہے وہ محترم عبداللہ جاتے ہیں مکہ میں، وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں، ان کو وہ اچھا لگتا ہے تو وہ وہاں سے لے آتے ہیں، اور یہاں پر لا کے جو ہیں وہ محمد عنایت اللہ سبحانی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے نا اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں، تو یہ اس کو جو ہے نا پھر آگے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہوگی وہ ہوتی ہے سحر پیدا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سارا آپ کو تذکرہ مل جائے گا، اور اس کے بعد کرنیں ابھرتی ہیں، اس میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی جو ہے اس کا تذکرہ مل جائے گا، اور اس کے اندر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے جو ان کی شادی ہے وہاں تک کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ خدا کی آواز جو ہے یہاں پہ اس ہیڈنگ میں جو لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، یعنی 40 سال کی عمر آپ کی ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے بعد یعنی کہ جتنے واقعات ہوتے ہیں وحی جس طرح سے ہوتی ہے، یعنی کہ وہ سارے واقعات وہ اس میں مل جائیں گے۔ پہلی پکار جو ہے، یعنی کہ اس میں جب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنے جو گھرانے کے لوگ ہیں، اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، قریش جو ان کا قبیلہ تھا ان کو وہ دعوت دیتے ہیں، کھانے کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اپنا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وحی کیا ہوتا ہے اس کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد تو طوفان کشمکش، ظاہر بات ہے جب وہ ان کو دعوت دیتے ہیں تو پھر قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جاتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے ہیں، تو یہ سارا اس ہیڈنگ میں آ جائے گا۔ اس میں کالی کٹائیں ہیں، اس کے بعد جو ہیڈنگ، تو اس میں بھی یہی ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ کس طرح سے قریش جو ہے وہ جو مسلمان ایسا بڑھ رہے تھے ان پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ ہجرت حبشہ والا بھی اسی ہیڈنگ کے اندر آ جائے گا، وہ پھر نازک مرحلے، اور یہ جو نبوت کا 10واں سال ہے وہ
اس ہیڈنگ میں آپ کو مل جائے گا کہ اس میں وہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو جاتی ہے، ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے، اور آپ طائف کی طرف جاتے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اور کارواں بنتا گیا. یعنی اس میں پھر وہ جو مدینہ سے اوس اور خزرج کے لوگ جو ہیں وہ مکہ آ جاتے ہیں اور آپ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں. تو وہ بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت عقبہ اول جو ہے وہ اس کا تذکرہ سارا آپ کو اس ہیڈنگ میں مل جائے گا. الوداع وطن، پھر یہاں وہ ہجرت ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ وسلم جو ہے وہ 50 سال کی ایج تک پہنچ چکے ہیں، اور نبوت کا 10واں سے سال ہے جو وہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ وسلم جو ہے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں دعوت حق تلواروں کی چھاؤں میں. پھر 2 ہجری میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر ہوتا ہے، تو یہ اس ہیڈنگ میں غزوہ بدر کے سارے واقعات، اور جب مدینہ جا کے آپ وسلم نے ایک ریاست جو ہے نا اسٹیبلش کی، وہ سارے جو واقعات ہیں وہ اس کے اندر مل جائیں گے. خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، اس میں غزوہ احد کے جتنے واقعات ہیں وہ سارے آپ کو اس کے اندر مل جائیں گے. مشعل توحید پر آندھیوں کے لیدار، غزوہ احزاب کے جتنے واقعات ہیں جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، وہ سارے آپ کو اس ہیڈنگ میں مل جائیں گے. اور اس کے بعد اور بت ٹوٹ گئے، اس میں صلح حدیبیہ کی جتنے بھی واقعات ہیں یا فتح مکہ کے جتنے واقعات ہیں وہ سارے اس میں مل جائیں گے. اور دم واپسی جو آخری ہیڈنگ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس کتاب کو یعنی کہ اختتام ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے اور خطبہ حجۃ الوداع، وہ سارا آپ کو اس میں مل جائے گا. محمد عربی کے تصور میں یہ ایک نظم ہے جو انہوں نے لاسٹ پہ پیش کی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے جو میں نے آپ کو اس کتاب کا پیش کر دیا ہے. آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ کتاب ہر خاص و عام کے لیے ہے. میں اوپنلی ہر ایک بندے کو جو ہے وہ دعوت دوں گا کہ اس کتاب کو وہ لازمی پڑھیں. بازار سے آپ نہیں خرید سکتے تو اس کا لنک جو ہے وہ PDF کا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جائیں اس پہ کلک کریں اور جا کے اس کو آن لائن PDF کے فارم میں ایٹ لیسٹ آپ ضرور پڑھیں. تو یہ آج کی ویڈیو تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.